السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمام طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، آج کی اس مجلس میں صدقہ قربانی کا بدل ہو سکتا ہے یا نہیں، اس موضوع پر کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن و حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کو دین کا بنیادی شعار قرار دیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ جانور جو ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی جانور ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں مسلمانان عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے لاکھوں جانور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرتے ہیں، اور یہ قربانی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، جس پر آپ نے مدینہ میں قیام کے دوران ہر سال عمل فرمایا ہے۔ لیکن قربانی کو لے کر بہت سارے خیر خواہ قسم کے لوگ مختلف انداز میں پہلے سے بھی اپنے مشورے دیتے رہے ہیں کہ اتنے پیسے ضائع کرنے کے بجائے رفاہی کاموں اور صدق و خیرات میں اس کو صرف کیا جائے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امت نے ہمیشہ ایسے مشورے کو ٹھکرا دیا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، آج کل بھی سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ اس وقت بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، کرونا کا زمانہ ہے، لہٰذا قربانی کرنے والے لوگ اگر غریب لوگوں کی مدد کر دیں، کیونکہ بے روزگاری بہت بڑے پیمانے پر پھیل گئی ہے، تو وہ قربانی سے زیادہ اجر پائیں گے۔ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن یاد رکھیں، صدقہ و خیرات قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ صدقہ و خیرات قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ پہلی بات، قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض کے نزدیک واجب ہی ہے، اور قربانی عبادت ہے، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کی عبادت سے مقصود جانور کا خون بہانا ہے، لہٰذا اگر کوئی قربانی کے جانور کی قیمت سے زیادہ بھی پیسے صدقہ کرے تب بھی قربانی سے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی جان لیں کہ قربانی اور نماز قرآن میں ایک ساتھ ذکر کردہ عبادات ہیں، لہٰذا جس طرح سے نماز کی عبادت کا کوئی بدل نہیں، بالکل اسی طرح سے قربانی کی عبادت کا بھی کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحج میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں منسک یعنی قربانی مقرر کیے۔ قربانی کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریعت کی طرف سے مخصوص کردہ جانوروں میں سے کوئی بھی جانور مقررہ ایام میں ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے قربانی کا مطلب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج ہی میں ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی یعنی تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اب یہاں پر بے روزگاری کی بات آتی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ جہاں تک بات بر وقت بے روزگاری کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ ہم یہ دعا کریں کہ الہ العالمین اس سے پوری دنیا کے لوگوں کو نجات ملے، یہ ہماری دعا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یہ کہہ کر کے کہ بے روزگاری ہے
قربانی نہ کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، ایسی صورت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تاریخ کے صفحات کی طرف رجوع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 9 ہجری میں عید الاضحیٰ کے وقت لوگ بڑے قحط زدہ تھے، قحط پڑا ہوا تھا، خشک سالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو 3 دنوں سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرما دیا تھا، تاکہ گوشت کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے، قربانی کا گوشت۔ یہاں پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے باخبر ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے، قحط سالی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قربانی نہ کر کے اس پیسے کو مساکین میں تقسیم کر دو، بلکہ یہ حکم دیا کہ گوشت کو روک کر نہ رکھو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بے روزگاری کی بات آج کل چل رہی ہے، جس کی وجہ سے قربانی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ ایک غریب کنوارے صحابی اس وقت وہاں پر موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شادی آپ مجھ سے کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آنا، ہم وہی حق مہر بنا کر اس کا نکاح تم سے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گئے، مگر غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ ملی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہ مل سکی۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کی غربت کا کیا عالم تھا۔ سونا چاندی تو دور کی بات، گھر میں ایک لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں گزارا اور برابر قربانی کرتے رہے، بلکہ 1 سال تو 100 اونٹ نہر کیے، 100 اونٹ ذبح کیا آپ نے، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی نہیں کہا کہ اس سال ہم قربانیاں نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر خرچ کریں گے۔ کبھی ایسا نہیں سننے میں آیا۔ پوری حدیث آپ دیکھ لیجئے، پوری تاریخ دیکھ لیجئے۔ یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا حکم دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر حکم دیا تو کس چیز کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کو حکم دیا۔ لیکن ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب لوگ 20 لاکھ 25 لاکھ کی گاڑی خریدتے ہیں، 60,000 70,000 کا آئی فون خریدتے ہیں، شادی بیاہ میں بے انتہا پیسے خرچ کرتے ہیں، تو ان کی اوپر سے تعریف کی جاتی ہے، ان کی اوپر سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ لیکن جب ایک شخص 10 یا 15,000 روپے کا بکرا قربانی کے لیے خریدتا ہے، تو وہی لوگ جو وہاں پر حوصلہ افزائی کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کورونا کی وجہ سے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانے نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور تم پیسے قربانی پر خرچ کر رہے۔ تمہیں چاہیے کہ قربانی کے پیسے غربا میں نقدی تقسیم کر دو۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس 25 لاکھ کی گاڑی خریدنے والے کی تعریف کر رہے تھے، 60-70 ہزار کا آئی فون لینے والے کی تعریف کر رہے تھے۔ جب یہ 10,000 15,000 کا ایک بکرا قربانی کے لیے خریدتا ہے تو اس کو اس طرح سے یہ لوگ نصیحت کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، یاد رکھیں، ہمیں
जानने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि कुर्बानी इस्लाम का एक शिआर है, एक अजीम अमल है जो अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया है। लिहाजा ऐसे शुकूक व शुबहात से बचिए और जिनको अल्लाह ताला ने वो सआत दी है वो सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में जानवर ज़बा करें, खुद खाएं, गुरबा मसाकीन में तकसीम करें। पूरी कुर्बानी का गोश्त किसी गरीब को भी दे सकते हैं या अपनी कुर्बानी दूसरी जगहों पर करवा सकते हैं, या जहां पर आप हमेशा कई एक कुर्बानी करते थे, इस साल एक ही कुर्बानी करें और बाकी पैसे गुरबा में तकसीम कर दें। लेकिन इस बात की गुंजाइश नहीं है कि कुर्बानी ना करके उसके पैसे को सदको खैरात कर दिया जाए और गरीबों मिस्कीनों में तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि कुर्बानी की अपनी एक हैसियत और मकाम है, उसका बदल ये सदको खैरात नहीं हो सकते और किसी भी तरीके से उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। उसका कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता है कि कुर्बानी ना करके वो पैसे सदको खैरात कर दिए जाएं। रही बात ये कि किसी वजह से कोई शख्स अगर कुर्बानी नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पर जानवर नहीं मिल रहे हैं या जानवर मौजूद हैं लेकिन कुर्बानी की गुंजाइश नहीं है, तो ऐसी सूरत में उससे कुर्बानी की सुन्नियत साक़ित हो जाती है, चूँकि अब वो मजबूरी के दायरे में आ गया है। लेकिन यहाँ ये कहना कि वो पैसा सदको खैरात कर दिया जाए तो कुर्बानी का बदल हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें कुरान व हदीस को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।